الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کی طرف سے کچھ سوالات آئے تھے اور ان سوالات کے متعلق ہم چاہیں گے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بڑے پیارے سوال تھے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ اور ان سوالوں میں سے ایک بڑا پیارا سوال یہ آیا تھا کہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھی رمضان المبارک کے اندر کون سا ایسا اچھا وظیفہ کیا جائے جس سے رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل ہوں۔ تو میں صرف مختصر گزارش یہ کروں گا کہ تمام وظیفوں سے سب سے بڑا وظیفہ وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ وظیفہ کیا جائے۔ وہ کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا وظیفہ آپ نے فرمایا، امت کو کہا استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اور تیسرا وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے کہ طلب کی جائے جنت کی، جنت کو کثرت سے طلب کیا جائے، اسألک الجنہ، اور جہنم سے پناہ مانگی جائے، اعوذ بک من النار۔ یہ چار وظیفوں کو کرنے والا یقیناً رمضان المبارک کی برکات کو بہت زیادہ پا لیتا ہے۔ کوشش کی جائے صبح فجر کے بعد، عصر کے بعد، رات کو سونے کے وقت زیادہ سے زیادہ اس وظیفوں کو کیا جائے، اور سارا دن جتنا بھی ہو جائے وظیفہ، یہ بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے امت کو۔ ایک سوال اور ساتھی کی طرف سے آیا ہے کہ روزے کے احترام کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ بھی روزے کا جو احترام ہے اس کے متعلق بتایا جائے۔ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اس لیے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن کے اندر آتا ہے نا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، وہ جو اللہ کے احکامات ہے اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو وہ چلتے ہیں۔ اور عظمت اثر روزے کی یہ ہے کہ ایک فرض ہے روزہ رکھنا اور ایک ہے اس کا احترام کرنا۔ اور روزہ فرض ہے لیکن اس سے بڑا فرض یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ جو مریض ہیں، مسافر ہیں، اور وہ لوگ جو شیخ فانی یعنی آخری ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے بھی تقوی کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کا احترام اس انداز سے کریں کہ پبلک بیس پہ ہوں، سڑک پہ ہوں، گھر میں ہوں، دفتروں میں ہوں، سرکاری اداروں کے اندر ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی کے سامنے میں کسی طرح کی بھی کوئی چیز کھانا یہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اور حالانکہ یہ سب سے بڑا فرض ہے روزے کے متعلق، اس لیے اس کی بہت احتیاط کی جائے۔ اور یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے احترام نہ کرنا اور لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ کھانا پینا، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے اور رمضان کے احترام کے خلاف ہے، اور یہ بہت بڑا فرض ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی کوتاہی کی جاتی ہے، اس کی کوتاہی نہ کی جائے۔ ایک سوال آیا جی، جو شخص طاقت اور استطاعت رکھتا ہے، کیونکہ بعض شخص تو ایسے ہیں جو مریض ہیں، مسافر ہیں، بہت بوڑھے ہیں، ان کے متعلق تو یہ ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک استطاعت رکھتا ہے تو اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ پھر بھی روزہ نہ رکھے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میرے دوستو، حکم تو علماء کرام مفتیان اعظام ہی بیان کریں گے، لیکن میں صرف شریعت کی طرف سے ان کی طرف ایک سوال کرتا ہوں کہ اسلام تقاضا کرتا ہے اطاعت الہی کا اور فرما برداری کا، اور اگر انسان اطاعت اور فرما برداری رمضان کے مہینے میں نہ کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں بزرگان دین نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے یہ بھی لفظ آیا ہے کہ اس نے خود سے اپنے آپ کو استطاعت رکھتے ہوئے اسلام سے علیحدہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت اور فرما برداری پر آ کر روزے کو رکھے، کیونکہ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ روزہ رکھنا کتنا عظیم عمل ہے، تو ایک روزے کے بدل اگر ساری زندگی میں روزے رکھے تو روایات میں آتا ہے کہ اس ایک روزے کا وہ بدل نہیں بن سکتا، تو چاہیے یہ مستفید ہو کر روزہ نہ چھوڑے۔ ایک سوال یہ آیا ہے جی کہ سامعین کے طرف سے کہ روزے کا جو اثر ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر، جو لوگوں پہ اثر ہوتا ہے تقوی اور نیکی اور عبادت، اور یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، کہ یہ سارا سال کیوں نہیں چلتا؟ میرے دوستو، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جو روزہ اور روزے کے فرائض واجبات ادا کرتے ہوئے اور حرام کاموں سے بچتے ہوئے جب تقوی تک پہنچتے ہیں تو فرمایا رمضان المبارک کی آخری رات کو اللہ رب العزت اس شخص کو
ایک پروانہ دیتے ہیں مغفرت کا، سند دے دیتے ہیں اس کی مغفرت ہو گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مغفرت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ سارا سال جو ہے وہی عمل کرے گا جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں اور مغفرت والے ہیں، جنت والے اعمال کرے گا۔ یہ اس رمضان کی برکت ہوگی کہ پورا سال اس رمضان کی برکت سے وہ مغفرت والے اور جنت والے اعمال کرے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان یہ عمل کرتا ہوا خود اپنی زندگی میں دیکھے کہ یہ کون سا عمل کر رہا ہے، تو اس کے اندر اگر مغفرت والے جنت والے اعمال آ گئے ہیں تو سمجھو کہ اس کے اندر روزے کی برکات آ گئی ہیں، رمضان کی برکات آ گئی ہیں اور پورا سال آ گئی ہیں۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہی عمل کیا جائے رمضان کے بعد بھی جو رمضان میں کیا جاتا ہے۔ یہ اصل ہے روزے کا اثر اور روزے کی حقیقت۔ اور ایک سوال یہ آیا تھا کہ ساتھیوں کی طرف سے کہ یہ جو روزے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ہمیں جو روزے کا مقصد ہے وہ مختصر کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ اس چیز کا احساس کہ ہر وقت اللہ کے روبرو میں کھڑا ہوں اور اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں اور اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ میں پانی ہے، یہ خوراک ہے یا پھل ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ اس کے مالک ہیں۔ جب اللہ حکم کریں گے میں اس کو کھاؤں گا، جب اللہ منع کریں گے میں اس سے رک جاؤں گا۔ جب حلال چیزیں اللہ نے منع کی ہے، جس وقت تو میری بندگی کا تقاضا، بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں، جب اللہ روک دے میں رک جاؤں، جب جائز جو ہے اللہ روک دے تو میں رک جاؤں۔ تو اسی طرح ناجائز جو حرام چیزیں ہیں اس سے بھی اللہ بدرجے اولا مجھے حکم دے رہے ہیں رک جاؤ، تو میں اس سے بھی رک جاؤں گا۔ تو ان چیزوں کے سمجھنے سے، احساس پیدا ہونے سے کہ اللہ مجھے منع کر رہے ہیں تو میں منع ہو جاؤں، یہی ہے اصل روزے کا مقصد۔ یہ احساس زندگی میں، ساری زندگی میں روزے کی وجہ سے پیدا ہو جائے۔ اصل ہے یہ روزے کا مقصد جو ہر وقت ذہن میں رکھے کہ اللہ مالک ہے ہر چیز کے اور میں بندہ ہوں، میں مانوں گا اللہ کے حکم کو اسی طرح جیسے بندگی کرنے کا حکم ہے میں وہی کروں۔